السلام علیکم ناظرین۔ میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر تو نہیں ہوں، لیکن کچھ حل طلب مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اوپر فلسفیانہ بحث درکار ہے، اور پہلے تو وقت نہیں ملتا تھا، فرصت نہیں ہوتی تھی۔ اب چونکہ ونٹر ویکیشن چل رہی ہیں، سردی کی چھٹیاں ہیں، تو وی ہیو پلنٹی آف ٹائم، وافر ٹائم ہوتا ہے، تو اس پہ جو ہے سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مجھے بچپن ہی سے مذہب کے اندر گہری دلچسپی رہی ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مذہب سے محبت میری گھٹی کے اندر شامل ہے، اور جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا ہے تو مجھے بڑی اٹریکشن اور بڑا چارم فیل ہوتا ہے ایسی محفلوں کے اندر، جلوس کے اندر، اور سے پروگرام کے اندر جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہو، اور قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر مجھے بڑی انٹرسٹ ہے، اور یہ باتیں میرے اوپر اثر بھی کرتی ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن جو ہے نا اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر، لیکن مجھے یہ چیزیں کلیکٹ کرتی ہیں۔ تو میں چونکہ تھوڑا سا اوپن مائنڈڈ ہوں، اور میں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے اس کی بات کو توجہ سنتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ایون کہ اہل تشیع ہو، تو اس کی بات میں غور سے سنتا ہوں، اور تھوڑا سا پھر اس کو سوچ بچار کرتا ہوں، ڈیلیبریٹ کرتا ہوں، تدبر کرتا ہوں کہ اس کی بات کے اندر وزن ہے یا نہیں ہے، کتنی جان ہے۔ تو بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کنفیوز بھی کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا نماز کے اندر رفع یدین کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہر ایک کے پاس جو ہے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، اور ایسے ہی اور فقہی مسائل موجود ہیں۔ تو چونکہ میرے پاس پھر وہ کافی سارے دلائل ہوتے ہیں، سب کی بات سننے سے، سب کی کتابیں پڑھنے سے، تو جب بات کی جاتی ہے کسی بریلوی عالم دین سے اور اس کے سامنے دیوبندی نظریات پیش کی جاتے ہیں، تو اس کے چہرے کا جو ہے وہ رنگ ہی بدل جاتا ہے، اور وہ بات کرنے سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب کسی دیوبندی کے سامنے بات کی جاتی ہے اہل حدیث کے بارے میں، تو ان کا بھی تاثر، ان کا بھی امپریشن قابل دید ہوتا ہے، اور وہ ترچھی نگاہوں سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں بجائے جواب دینے کے، یا جواب دیں بھی تو ان کی بعض ایسی باتوں کے اندر جو ہے وہ وزن نہیں ہوتا، اور لاجک نہیں ہوتا، اور ان کے اندر جو ہے وہ ویلیڈیٹی نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا آدمی جو کہ ایک خاص، ایک اسپیسیفک، ایک سیٹ آف جو بلیفس ہے ان کے تعلق رکھتا ہو، ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہو، فار ایگزامپل وہ بریلوی ہو، اور اس کے سامنے جو ہے وہ باتیں کی جائیں تبلیغی جماعت کے فضائل اور تبلیغ کے بارے میں نکلنا، اور مسجد کے اندر جو ہے وہ تبلیغی جماعت کو ٹھہرنے کے بارے میں قرآن کی آیات پیش کی جائیں، حدیثیں پیش کی جائیں، تو اس کو بھی وہ مانتے نہیں ہیں، نہ اس کے اوپر آتے ہیں، نہ مطلب اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور مجھے شروع دن سے ہی ایسے لوگوں سے جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کی بڑی کمی محسوس ہوئی ہے، اور ایسے لوگ بڑے نایاب ہوتے ہیں کہ جو مخالف مسلک کی بات کو سنیں بھی اور غور کریں، اور اگر واقعتاً ہی وہ بات ٹھیک ہے تو اس کو صحیح تسلیم کریں اور اس کے اوپر یقین بھی لائیں، اور اگر وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے تو پھر اس کو باقی لوگوں میں پریچ بھی کریں۔ مجھے اب میری ایج تقریباً 34 ایئر ہونے والی ہے، مجھے آج تک ایون ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا کہ جو ایسا مزاج رکھنے والا آدمی ہو، جو مخالف فرقے کی بات سنتا بھی ہو اور ان کی بات کو یقین کر لے اور اس کو ٹھیک تسلیم کر لے۔ آپ کی نظر کے اندر ایسا کوئی بندہ ہو تو مجھے یقیناً ضرور بتائیے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا ہو یا کوئی اور ہو، اگرچہ وہ اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہتے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں، لیکن ڈھیر ساری ایسی باتیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ جو ان کو ایون پتہ ہوتا ہے، ان کے کانفیڈنس سے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کو پتہ بھی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی مار رہے ہیں۔
مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واضح احادیث موجود ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خواتین سے عورتوں سے مجھے پسند ہیں، اور ابوبکر ان کے والد جو ہے مردوں میں سے پسند ہیں، اور بہت ڈھیر سے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جو ہے میں نے ایک بیانیہ تخلیق کیا ہے، ایک وہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹرپشن ہو جاتی ہے۔ تو ساری بحث کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ فرقہ پرستی اور فرقہ بندی سے منع کیا ہے، تو اگر آپ کسی بھی اسپیسیفک لائن پہ چل پڑتے ہیں، کوئی ایک خاص اپنا بنا لیتے ہیں، اپنا مسلک بنا لیتے ہیں، آپ دیوبندی بن جاتے ہیں، تو آپ کو کئی ایسی باتیں پتہ چلے گی جو اہل حدیث کی ٹھیک ہوتی ہیں آپ کے اندر ٹھیک نہیں، یا آپ اہل حدیث بن جاتے ہیں تو کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دیوبندیوں کی ٹھیک ہوتی ہیں آپ کے اندر ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپن مائنڈ رکھیں، کھلا رکھیں، اور باقی لوگوں کے لیے گنجائش رکھیں، ان کی بات سنیں، اور اگر واقعتاً ہی 100% وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو پھر اس کے اوپر سرنڈر کر دیں۔ اپنے مزاج کو آپ اپنے مزاج کے تابع شریعت کو نہ کریں، بلکہ اپنے مزاج کو شریعت کے تابع کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے ذہن کے اندر ایک اسپیسیفک سیٹ آف رولز بنا لیے ہیں، ایک مسلک بنا لی ہے، اب اسی کے مطابق جو ہے نا قرآن کی آیتوں کو بھی ڈھالتے چلے جائیں، حدیثوں کو بھی ڈھالتے چلے جائیں، اس کے مطابق تشریح کرتے جائیں۔ حالانکہ ایسا رویہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایسا مناسب ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق ہم اپنے ایمان کو بنائیں، اور غلطی، کمی، کوتاہی تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اگر ہمارے اندر ایسا ہے مسئلہ کمی کوتاہی ہے تو پھر ہم اس کی کریکشن کریں۔ السلام، تھینک یو۔